تو حضرت عثمان غنی کون عثمان؟ جب اسلام لانے کی بات آئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اور اولین میں سے ہیں۔ بعض روایات میں تو یہاں تک بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد مردوں میں سے چوتھے شخص حضرت عثمان غنی ہے اسلام لانے والے۔ بعض روایات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ چوتھے مردوں میں سے چوتھے شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والے ہیں۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، توجہ کیجئے گا، سماعت کیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ابتدائی دور تھا، ابھی میں نے کلمہ نہیں پڑھا، حضرت عثمان فرماتے ہیں میں اپنی خالہ کے پاس گیا، اپنی خالہ سعدی بن قریظ نام آیا ہے تاریخ کے اندر۔ آپ کی خالہ اپنے وقت کی بہت بڑی کاہنہ بھی تھی کہ جب میں اپنی خالہ کے پاس گیا تو میری خالہ نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر، وہ شاعرہ بھی تھی، اس نے کچھ شعر گنگنائے، وہ شعروں کے اندر میری کچھ صفات کو بیان کیا گیا۔ صفات کیا تھی؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں صفات یہ تھی کہ حسن و اخلاق کا بہتر اور ہر طرف سے بھلائی کو پانے والا، اور اس میں جو ایک صفت میری تھی، حضرت عثمان کہتے ہیں سب سے خوبصورت اور سب سے حسین صفت مجھے یہ بتائی گئی کہ دنیا کائنات کے سب سے بڑے شخص کا داماد ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی خالہ کی یہ باتیں سنی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوستی تھی، صبح شام میل جول رہتا تھا، صبح شام ملاقات رہتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں جب رات کے وقت میں نے اپنی خالہ سے واپس آیا اپنے گھر میں، صبح کے وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ملاقات ہوئی، چہرے سے غور و فکر کے تاثرات ظاہر ہو رہے تھے، میں بڑی غور و فکر میں تھا، میرے پورے وجود کے اندر وہ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں وہ باتیں جو میری خالہ نے مجھے رات کو بتائی تھی، پورے وجود سے ان کا تاثر، ان کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ملاقات ہوئی، حضرت عثمان کہتے ہیں میرے چہرے سے غور و فکر کے تاثرات پڑھ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے اے عثمان آج بڑا پریشان نظر آ رہا ہے، آج ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی کوئی گہری بات تمہیں بتائی گئی ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بتایا میری خالہ نے مجھے فلاں فلاں باتیں بتائی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ جو محمد بن عبداللہ تشریف لائے ہیں یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور حق کا پیغام دینے والے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں جب میں نے اپنے خالہ کی ساری باتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی، سیدنا صدیق اکبر تو پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، آپ تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی کی باتیں سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے عثمان تو عقل مند بھی ہے، دانشور بھی ہے، فہم و فراست رکھنے والا بھی ہے، سوچ تو صحیح کہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں سے تراشے ہوئے مجسمے کیسے خدا ہو سکتے ہیں۔ میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں، تو خود ہی ان کی باتیں سن لینا اور پھر فیصلہ کر لینا حق کیا ہے اور باتیں کیا ہے۔ اے عثمان تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مند بھی بنایا ہے، فہم و فراست والا بھی بنایا ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے سیدنا صدیق اکبر کی باتیں سنی، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تیری طرف بھی اور ساری مخلوق کی طرف رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جب میں نے رسول اللہ کی باتیں سنی میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت عثمان غنی کون عثمان جب ایمان لے آئے پھر حسب معمول ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت عثمان غنی کا سگا چاچا حکم بن ابی العاص بہت سخت دشمن تھا اسلام کا، حکم بن ابی العاص۔ حضرت عثمان غنی جب ایمان لائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ کے چاچا نے بڑی سختیاں کی، بڑی سختیاں کی۔ کیا سختیاں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ایمان لایا، توجہ رکھیے، جب میں ایمان لایا میرے چچا نے مجھے گھر کے اندر قید کر دیا، رسیوں سے باندھ کر مارتا تھا اور مار مار کر پوچھتا تھا اے عثمان تیری اتنی جرت،
تو پرانا دین چھوڑ کے نئے دین پر گامزن ہو گیا ہے، نئے نبی کا کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے، اے عثمان اس وقت تک تجھے مارتا رہوں گا جب تک تو نبی کا کلمہ نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عثمان جواب دیتے ہیں، اے چچا یہ رب کی دی ہوئی جان تو جا سکتی ہے، محمد کا دیا ہوا ایمان نہیں جا سکتا۔ اے چچا تو مارتا جا، مار مار کے جسم کو زخموں سے چور کر دے، تجھے ہر زخم سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نے آپ کو بڑا مارا، مار مار کر لہولوان کر دیا، لیکن حضرت عثمان کہتے ہیں یہ تو ایک جان ہے، ہزاروں جانیں بھی ہوتی محمد الرسول اللہ پر قربان کر دیتا، یہ تو ایک جان ہے، دی ہوئی اسی کی جان ہے، اسی کی بارگاہ میں اگر جان بھی جاتی ہے چلی جائے، لیکن محمد الرسول اللہ کو کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو گئے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے پھر حضرت عثمان پر بھی انعامات کی بارش فرمائی۔ اے عثمان توجہ کر کے سوچ تو صحیح، جب کوئی بندہ اپنی بیٹی کا کسی کے ساتھ رشتہ کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، اپنے ہونے والے داماد کے اخلاص کو بھی دیکھتا ہے، اس کے اخلاق کو بھی دیکھتا ہے، اس کے کردار کی بھی جانچ پڑتال کرتا ہے، دوستوں سے مشاورت بھی کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے مشاورت بھی کرتا ہے کہ ہونے والے داماد کے اندر ساری کوالٹیاں موجود ہونی چاہیے، ہر طرح سے پرفیکٹ ہونا چاہیے، ہر طرح سے مکمل ہونا چاہیے، اخلاق بھی اچھا ہو، اخلاص بھی اچھا ہو، کردار بھی ٹھیک ہو، کریکٹر وائز بھی ٹھیک ہو، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے جس کے ساتھ میری بیٹی کا نکاح ہو وہ بندہ ہر لحاظ سے مکمل ہو۔ سوچو تو صحیح محمد الرسول اللہ نے حضرت عثمان غنی کے اندر کتنی پرفیکٹی دیکھی ہوگی کہ رسول اللہ نے ایک نہیں دو بیٹیاں یہ بات ذکر عثمان کے نکاح میں دے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کریم آقا علیہ السلام کی درمیانی بیٹی حضرت رقیہ، پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، رخصتی سے پہلے ہی وہ دشمن اسلام ابو لہب نے نبی علیہ السلام کی بیٹی کو اپنے بیٹے سے طلاق دلا دی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے پوری جانچ پڑتال کر کے حضرت عثمان سے نکاح فرمایا۔ 12 سال تک نبی علیہ السلام کی نور نظر حضرت سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں رہی، 12 سال تک۔ اور پھر مقام بدر آیا، جب غزوہ بدر ہونے والا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، کریم آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا اے عثمان تو ہمارے ساتھ بدر کے میدان میں نہیں جائے گا بلکہ میری بیٹی کی عیادت کے لیے رکے گا، میری بیٹی کی بیمار کرسی کے لیے، میری بیٹی کے خیال رکھنے کے لیے رکے گا۔ اے عثمان تجھے ثواب بھی وہ ملے گا جو بدر والوں کو ملے گا، تجھے غنیمت کے اندر مال غنیمت میں بھی وہ حصہ عطا کیا جائے گا جو بدر والوں کو عطا کیا جائے گا۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کا مقام بھی عطا فرمایا اور مال غنیمت میں سے حصہ بھی عطا فرمایا۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرما دیا۔ اور جب حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال 9 ہجری کے اندر ہوا تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مولا کائنات شیر خدا اس بات کے راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا،
مولا کائنات تو یہ بھی فرماتے ہیں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، حضرت مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں، کریمہ کرے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک کے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہی حکم فرمایا ہے۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ مطلب کیا کہ دو نور والا۔ آج لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر دلیلیں مانگتے ہیں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی بیٹی بھی نور والا نور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گھر کا ہر فرد بھی نور ہے۔ حضرت عثمان غنی کا مقام سننے والوں سنو، عثمان کون ہے؟ عثمان وہ ہے جس کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرما لیا ہے۔ آج اگر کوئی حضرت عثمان غنی کے کردار پر زبان کھولے، ارے کوئی بکواس کرے، شان عثمان کم ہونے والی نہیں ہے۔ وہ اپنی عاقبت کا بیڑا غرق کرے گا، اپنی آخرت خراب کرے گا، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک رتی برابر بھی کمی نہیں کر سکتا۔ عثمان کون ہے؟ عثمان وہ ہے جس نے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا سارا خرچہ برداشت کیا ہے۔ عثمان کون ہے؟ عثمان وہ ہے جس کو ساری مومنین کی نسل خلیفہ سوم کہتی ہے، جو دورے داماد رسول ہے۔ عثمان کون ہے؟ جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان کون ہے؟ ارے عثمان وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل فرما دے، جس کے شرم و حیا کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی کرے، جس کے شرم و حیا کی گواہی رب ذوالجلال خود دے، جس کے شرم و حیا کی گواہی محمد رسول اللہ کی زبان سے بیان ہو جائے، وہ عثمان جس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ رسول اللہ کی اتباع میں گزارا، رسول اللہ کی سنت میں گزارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنی ادا بیان کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کو گزارا۔ کون عثمان؟ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسکرائے، لوگوں سے پوچھا اے لوگوں کیوں نہیں پوچھ رہے عثمان مسکرایا کیوں ہے؟ لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین کیوں مسکرائے ہو؟ فرمانے لگے بس بات کوئی بھی نہیں ہے، اسی جگہ پر اسی مقام پر یہی وقت تھا، رسول اللہ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد رسول اللہ مسکرائے، بس میں تو رسول کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ عثمان ہے جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت بلا سلام۔ اس لیے ہمارا تو عقیدہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کے ساتھ قبول فرما لیا۔ آج اگر کوئی زبان درازی کرے وہ حضرت عثمان پہ زبان درازی نہیں کر رہا بلکہ نبی کے انتخاب پر زبان درازی کر، ایسے ہی وہ نبی کے انتخاب پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو اپنی 2 بیٹیوں کے لیے منتخب فرمایا اس کو عثمان کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ
ہمیں اپنے عقیدے پر قائم رکھے. رب کعبہ کی قسم عقیدہ بڑا سچا اور ستھرا ہے, اس لیے اپنے عقیدے پر فخر کرے. رب ذوالجلال نے ماننے والوں کے اندر شامل فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے.